الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فحفظه واستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے. قرآن بھی دیا، تلوار بھی دی، دنیا بھی عطا کی، عقبہ بھی. مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے سمجھائے. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو. زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. معزز علماء کرام، میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا یہ پروگرام مدرسہ تعلیم القرآن میں جن بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے ان کے اعزاز کے لیے ہے. یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور پھر اس قرآن کریم کو اپنے سینے میں جگہ دینا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے.
اس کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے جو حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ نے الخصائص الکبریٰ میں نقل کی ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 3 نبی ایسے ہیں جن کو کتابیں دی ہیں۔ نمبر 1 حضرت داؤد علیہ السلام جن کو کتاب زبور دی ہے۔ نمبر 2 جناب موسیٰ علیہ السلام جن کو کتاب تورات دی ہے۔ اور نمبر 3 جناب عیسیٰ علیہ السلام جن کو کتاب انجیل دی ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی اور انہوں نے تورات کو کھول کر پڑھا، پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ اس تورات میں ایک امت کا مجھے ذکر ملا، کچھ لوگوں کا مجھے تذکرہ ملا، ہم الآخرون السابقون، یہ امت وہ ہوگی جو دنیا میں سب سے آخر میں آئے گی اور قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اے اللہ میں تیرا کلیم تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جنت میں جانے والی پہلی امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے کلیم یہ امت آپ کی نہیں ہوگی بلکہ یہ امت میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ اے اللہ اس تورات میں نے پڑھا وہ لوگ ایسے ہوں گے اناجیلہم فی صدورہم، آپ جو ان کے نبی کو کتاب دیں گے وہ کتاب صرف کاغذ پر نہیں ہوگی بلکہ وہ امت اپنے نبی پر اترنے والی کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کرے گی۔ کاغذ ختم ہو جائیں گے کتاب تب بھی رہے گی، لکھی ہوئی چیزیں ختم ہو جائیں گی کتاب تب بھی رہے گی۔ اے اللہ وہ امت مجھے دے دے جو نبی پر اترنے والی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے کلیم یہ امت بھی آپ کی نہیں، یہ امت بھی میرے آخری نبی کی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ باتیں اور بھی عرض کی، آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ جو امت اتنی خوش قسمت ہے کہ اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرے گی، اے اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے کلیم انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، میں نے آپ کو نبوت اور رسالت دی ہے۔ اور یاد رکھنا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے اللہ جب کسی نبی کو نبوت دینے کے بعد اللہ واپس نہیں لیتے، اللہ کسی نبی کو نبوت سے معزول نہیں کرتے، نبوت واپس لے لیں۔ اللہ جس کو نبوت دیتے ہیں وہ قیامت کی صبح تک نبی ہوگا، قیامت بھی اس کی نبوت کو ختم نہیں کر سکتی۔ ایک ہے نبی کی نبوت کے بعد شریعت، ایک ہے نبی کی نبوت کی حد۔ نبی کی نبوت کی حد تو ختم ہو سکتی ہے، شریعت کی مدت تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی نبوت یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو قرآن کریم اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے جو صرف کاغذوں پر نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے ایسے افراد پیدا کیے جو قرآن کریم کو اپنے سینے میں جگہ دیتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے تفسیر معارف القرآن کے 14ویں پارے میں لکھا ہے، ایک شخص گزرا ہے جس کا نام ہے خلیفہ مامون الرشید، وقت کا بادشاہ ہے اور بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ علم دوست بھی ہے، علماء کی قدر کرتا ہے۔ اس بادشاہ نے اپنی مجلس میں اپنے دربار میں کچھ علماء کو بلایا جو مختلف ادیان اور مختلف مسالک اور مذاہب سے تعلق رکھتے تھے۔ علماء نے گفتگو کی، علماء نے اپنے اپنے نظریے پہ دلائل دیے۔
ان علماء میں ایک شخص ایسا تھا جس کی بات بادشاہ کو بڑی اچھی لگی کہ یہ بات سمجھاتا اچھی طرح ہے۔ جب وہ عالم جانے لگے تو بادشاہ نے اسے دعوت دی کہ آپ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا بادشاہ میں آپ کے کہنے پر اپنے بڑوں کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے بات نہیں کی، یہ چلا گیا۔ آئندہ سال یہی عالم جب بادشاہ کی دربار میں پہنچے تو فقہ اسلامی کی اہمیت پر بیان کیا کہ اسلام میں فقہ کی ضرورت کیا ہے، اسلام میں فقہ کی اہمیت کیا ہے۔ جب بات ختم کی تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے پچھلے سال آپ کو مسلمان ہونے کی دعوت دی تھی، آپ نے قبول نہیں کی۔ آج آپ کی شکل، آپ کی صورت اور آپ کی گفتگو بتاتی ہے کہ آپ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ واقعی میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا ہے، تم نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ کہتے ہیں کہ بادشاہ کو اس نے کہا کہ ایک دن میں رات کو بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں خیال آیا یہودی کہتے ہیں ہم سچے، عیسائی کہتے ہیں ہم سچے، اور مسلمان کہتے ہیں ہم سچے۔ دنیا میں یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس آسمانی کتاب موجود ہے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ سارے تو سچے نہیں ہو سکتے، کون سچا ہے کون سچا نہیں ہے اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی۔ جس طرح میں بولتا اچھا ہوں میں لکھتا بھی اچھا ہوں، آج کی زبان میں میں پینٹر ہوں، کتابت کرتا ہوں، اور وہ دور پریس کا نہیں تھا، کمپوزنگ کا نہیں تھا۔ اس دور میں چمڑوں پر، پتوں پر اور کاغذ پر قلم کے ساتھ کتابیں لکھی جاتی تھی۔ یہ عالم کہنے لگے کہ میں بازار میں گیا، میں نے ایک نسخہ خریدا تورات کا، ایک نسخہ خریدا انجیل کا، ایک نسخہ خریدا قرآن کریم کا۔ واپس آ کر میں نے اپنے ہاتھ سے دو نسخے لکھے، 2 تورات کے، 2 انجیل کے اور 2 قرآن کریم کے۔ لکھنے کے بعد میں نے تورات اٹھائی اور یہودیوں کے عبادت خانے میں پہنچا۔ میری ملاقات یہودیوں کے علماء سے ہوئی۔ میں نے کہا کہ تمہارے نبی پر کتاب اتری ہے، خریدو گے؟ انہوں نے کہا جی خریدیں گے۔ انہوں نے کتاب کو دیکھا، بہت اچھی لکھی ہوئی تھی، چوما، آنکھوں سے لگایا اور الماری میں رکھ کر مجھے پیسے دے دیے۔ اس تورات میں میں نے اپنی طرف سے تبدیلیاں کی تھی، کسی جگہ پہ اضافہ کر دیا، کسی جگہ پہ کمی کر دی۔ دوسرا نسخہ میں دوسرے علماء کے پاس لے کر گیا، انہوں نے بھی خرید لی، اس میں بھی تبدیلی تھی۔ پھر میں عیسائیوں کے پاس گیا، انجیل میں تبدیلی کرنے کے بعد میں نے کہا تمہارے نبی پر کتاب اتری ہے، خریدو گے؟ جی خریدیں گے۔ خرید کر چوم کر آنکھوں سے لگا کے الماری میں رکھی، مجھے پیسے دے دیے۔ پھر میں نے قرآن کریم کا نسخہ لیا اور اپنی طرف سے 2 نسخے لکھے، اس میں بھی میں نے تبدیلیاں کی۔ اگر زبر تھی تو میں نے زیر بنا دی، نقطہ 1 تھا تو میں نے 2 بنا دیے، 2 تھے تو 3 بنا دیے۔ زیروں اور زبروں کو بدلنے کے بعد میں مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد میں پہنچا، میں سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں۔ وہ عالم کہنے لگے کہ میری ملاقات ایک 6 سالہ بچے سے ہوئی جو باہر نکل رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹا کیا کرتے ہو؟ بابا جی قرآن کریم پڑھتا ہوں، تمہارے نبی پر قرآن اترا، میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، گھریلو حالات ٹھیک نہیں ہے، بیچنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے قرآن لے لیں، آپ پڑھتے رہیں گے، میرے پاس پیسے آ جائیں گے، گھر کا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ اس 6 سالہ معصوم بچے نے میرے ہاتھ سے قرآن کریم لیا، یوں کھولا، کھولنے کے بعد بند کیا اور مجھے کہا کہ چاچا جی، بابا جی، یہ قرآن وہ نہیں ہے جو میرے نبی پہ اترا تھا، کسی ظالم نے اس میں تبدیلی کر دی ہے، کسی مسلمان کے پاس اس کو لے کر مت جانا۔ میں دوسری مسجد میں گیا، میری ملاقات ایک 90 سال کے بوڑھے بابے سے ہوئی۔ میں نے کہا بابا جی قرآن کریم ہے، لینا چاہیں گے؟ بوڑھے بابا جی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی آنکھ کو کھولا، کھول کر قرآن کریم کو دیکھا اور مجھے کہا کہ بیٹا یہ قرآن وہ نہیں جو ہمارے پیغمبر پہ اترا تھا، کسی ظالم نے اس میں تبدیلی کر دی۔ میں واپس آیا، میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا، میں نے تورات بدلی، یہودیوں کے علماء کو پتہ نہیں چلا، میں نے انجیل تبدیل کی، عیسائیوں کے علماء کو پتہ نہیں چلا، میں نے قرآن کی زیر زبر میں تبدیلی کی۔ 6 سال کا معصوم بچہ وہ بھی سمجھتا ہے
قرآن وہ نہیں جو میرے نبی پر اترا تھا۔ 90 سال کا بوڑھا بابا وہ بھی سمجھتا ہے کہ قرآن وہ نہیں جو میرے نبی پر اترا تھا۔ یہودیوں کے علماء کو پتہ نہیں چلتا، مسلمانوں کے 6 سالہ بچے کو بھی پتہ چلتا ہے۔ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ تو یہ قرآن ایسی محفوظ کتاب ہے۔ تو جن بچوں نے قرآن کریم کو مکمل کیا ہے، آج ان کے اعزاز میں ہم بیٹھے ہیں، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، اللہ کے لیے ان قرآن پڑھنے والوں کی قدر کریں۔ یہ لوگ کون ہیں اس کا پتہ شاید ہمیں دنیا میں نہ چلے، قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ قرآن پڑھنے والے کو کیا دیں گے، اور جو قرآن کریم پڑھنے والے کا تعاون کرتا ہے اللہ اسے کیا دیں گے۔ نبی نے دونوں کے بارے میں بتایا ہے۔ اور یاد رکھنا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا ہے مالک یوم الدین، سورۃ الفاتحہ میں، کہ اللہ قیامت کے دن مالک بن کر فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ قیامت کے دن مالک بن کر فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا قاضی یوم الدین، میں قیامت کے دن جج بن کر فیصلے کروں گا، فرمایا مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن جج بن کر فیصلے نہیں، میں مالک بن کر فیصلے کروں گا۔ دنیا میں ایک عدالت جج کی ہے، ایک مسئلہ مالک کا ہے، ان میں کئی فرق ہیں۔ جج اور مالک کی عدالت میں ایک فرق یہ ہے کہ جج قانون کا پابند ہوتا ہے، مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ آپ کے ہاں پشاور میں چوری ہوگی، چور پکڑا گیا، چوری پر گواہ بھی مل گئے، آپ عدالت میں چلے گئے، گواہوں نے گواہی بھی دے دی۔ اب جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ گواہی سے چوری ثابت تو ہو گئی، لیکن میں معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ جج قانون کا پابند ہے، جب چوری ثابت ہو جائے اس نے سزا دینی ہے، لیکن مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ ایک بندے نے چوری کی، چوری پکڑی گئی، چوری پر گواہ بھی موجود ہوں، اب مالک کہتا ہے کہ میں معاف کرتا ہوں۔ دنیا کا کوئی بندہ نہیں کہتا تو کیسے معاف کرتا ہے، وہ کہے گا میں مالک ہوں، میری مرضی سزا دو، میری مرضی معاف کرو۔ اگر قیامت کے دن اللہ جج بن کر فیصلے فرماتے تو اب ذہن میں سوال آتا، اگر میرا زنا ثابت ہو گیا خدا قانون کا پابند ہوگا، ہمیں سزا دیں گے، اگر میری نماز ثابت ہو گئی اللہ جزا دینے کے پابند ہوں گے۔ فرمایا کہ میں قاضی اور جج بن کر نہیں، قیامت کے دن مالک بن کر فیصلے کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو معاف تو نہیں کریں گے، باقی جس کو چاہیں گے اللہ معاف فرما دیں گے۔ اگر اللہ قیامت کے دن جج ہوتے، خدا قانون کا پابند ہوتا، اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، جیسے دنیا میں تمہارے پاس کچھ چیز کی ملکیت ہو، تم قانون کے پابند نہیں رہتے، اللہ بھی قیامت کے دن پابند نہیں ہوں گے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ پر کوئی چیز بھی واجب نہیں ہے، اللہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے، ہم پابند ہیں، اللہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ تو فرمایا مالک یوم الدین۔ دوسرا فرق ذہن میں رکھنا، اگر دنیا میں عدالت جج کی ہو، جج کی عدالت میں بچنا ہو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے، اور دنیا میں اگر عدالت مالک کی ہو، مالک کی عدالت سے بچنے کے لیے وکیل کی نہیں سفارشی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یار فلاں بندہ ہے، اس سے سفارش کرا لیتے ہیں۔ جج کی عدالت میں ضرورت وکیل کی پڑتی ہے، اور مالک کی عدالت میں ضرورت سفارشی کی پڑتی ہے۔ اگر اللہ فرماتے قاضی یوم الدین، میں قیامت کے دن جج بن کر فیصلے کروں گا، اب ہم سوچتے کہ وکیل کہاں سے تلاش کریں جو اللہ کی عدالت میں جا کر مقدمہ کرے۔ فرمایا مالک یوم الدین، میں جج بن کر نہیں مالک بن کر فیصلے کروں گا، اور مالک کی عدالت میں وکیل نہیں جاتا، مالک کی عدالت میں سفارشی جاتا ہے۔ اور یہ حفاظ قرآن کریم کو سینے سے لگانے والے یہ ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ اور دنیا کا ضابطہ ہے، اگر آپ نے دنیا میں کسی سے سفارش کرانی ہو تو سفارشی کو خوش کرتے ہیں یا نہیں؟ بولیں، کسی سے سفارش کرانی ہو تو خوش کرتے ہیں؟ تو یہ قرآن پڑھنے والے کون ہیں؟ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اگر قیامت کے دن سفارش کرانی ہے تو ان کو خوش کرو، اگر یہ خوش ہو جائے
اللہ رب العزت کی عدالت میں قیامت کے دن ہمارا مقدمہ اور اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ قرآن پڑھنے والے کو کیا دیتے ہیں اور قرآن پڑھنے والے کا جو تعاون کرے اللہ اسے کیا دیں گے۔ میں صرف 2 حدیثوں پہ بات کر دیتا ہوں مختصر، پھر اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، شرح مشکل الآثار میں حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی، حضرت عقبہ بن عامر راوی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لو جعل القرآن فی اہاب، توجہ رکھنا، لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار لما احترق، فرمایا کہ لوگوں اللہ نے جو مجھے کتاب قرآن دیا ہے، اگر تم اس کو چمڑے میں بند کر دو، چمڑے میں بند کرنے کے بعد قرآن اور چمڑا دونوں کو آگ میں ڈال دو، لما احترق، یہ دنیا کی آگ قرآن تو قرآن اس چمڑے کو بھی نہیں جلا سکتی جس میں قرآن موجود ہو۔ علماء نے اس حدیث کی شرح کی ہے، بعض فرماتے ہیں یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، حضور دنیا سے گئے ہیں تو یہ بات ختم ہو گئی، اب اگر کسی جگہ پہ قرآن کے اوراق کو جلا دیا جائے تو اس حدیث پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث پاک کا مطلب یہ ہے، لو جعل القرآن فی اہاب، اہاب سے مراد چمڑا، چمڑے سے مراد دنیا والا چمڑا نہیں، چمڑے سے مراد حافظ قرآن کا سینہ ہے۔ اللہ کے نبی سمجھانا چاہتے ہیں لو جعل القرآن فی اہاب، اگر تم نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں جگہ دے دی، قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، جو بندہ قرآن کریم کا حافظ بن گیا، ثم القی فی النار، آگ سے مراد دنیا کی آگ نہیں، آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہے اگر قیامت کے دن حافظ قرآن کو کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑا، نبوت فرماتی ہے لما احترق، جہنم کی آگ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حافظ قرآن کے سینے کو بھی جلا سکے، یہ جہنم میں تو جائے گا پاک ہونے کے لیے، جہنم میں تو جائے گا صاف ہونے کے لیے، جہنم کی آگ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حافظ قرآن کے سینے کو بھی جلا سکے۔ اور اللہ کبھی کبھی دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ کے خاندان کے چشم و چراغ، حضرت بیٹھے تھے، ملفوظات عزیزی میں ہے، ایک عیسائی عالم، عیسائی پادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، مولانا میں نے چند سوالات کرنے ہیں، پوچھنی ہے کچھ باتیں، فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا میری پہلا سوال، میری پہلی بات یہ ہے، جب اللہ کے نبی کا نواسا حضرت حسین کربلا کے میدان میں قتل ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کیوں نہیں کی کہ اے اللہ میرے نواسے کو بچا لے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان سے انہوں نے کہا کہ حضرت حسین کو شہید کیا گیا، اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کیوں نہیں کی؟ باقی جواب اپنی جگہ۔ حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی تھی، جسے علماء کی زبان میں الزامی جواب کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی، یہ قوم ایسی ہے کہ یہودیوں نے میرے اکلوتے بیٹے عیسیٰ کو پھانسی پہ لٹکایا، میں اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا، آپ کے نواسے کو کیسے بچاؤں؟ اس نے ایک سوال یہ کیا کہ حضرت یوں کرتے ہیں، آپ اپنی کتاب قرآن کریم کو آگ میں ڈالیں، میں اپنے نبی پر اترنے والی کتاب انجیل کو قرآن میں آگ میں ڈالتا ہوں، جس کی کتاب بچ جائے گی وہ سچا، جس کی جل جائے گی وہ جھوٹا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ کتاب کو نہیں ڈالتے، آپ انجیل کو سینے سے لگاؤ، میں قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، دونوں آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، جو جل گیا وہ جھوٹا، جو بچ گیا وہ سچا۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت میں قرآن کو تو مثالہ لگا کے آیا تھا، سینے کو لگا کر نہیں آیا تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حافظ قرآن کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، حافظ قرآن کی برکت سے اللہ دوسروں کو کیا دیں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن فحافظہ واستظہرہ، جس بندے نے قرآن کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اسے یاد کیا، اپنے سینے میں جگہ دی، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، جسے قرآن نے کہا کرو اس نے کیا، جسے کہا نہ کرو اس نے چھوڑ دیا، ادخلہ اللہ الجنہ،
اللہ حافظ قرآن کو جنت عطا فرمائیں گے، اور صرف جنت اسے نہیں دیں گے، وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِ، اللہ اس بندے کو کھڑا کریں گے، اور میں آج کی جدید زبان میں کہتا ہوں اللہ اسے سپیشل کوٹا دیں گے، جیسے MNA کا کوٹا، MPA کا کوٹا، اللہ اسے 10 بندوں کا کوٹا دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اے حافظ قرآن سفارش کرتا جا، کس کس کو جہنم سے نکالو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارِ، اللہ اس کو اجازت دیں گے، یہ 10 بندوں کی سفارش کرے گا، یہ 10 وہ ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ حافظ قرآن کی برکت سے 10 بندوں کو جہنم سے نکالیں گے۔ یہ قرآن ایسی عظمت والی کتاب، جو صاحب قرآن حافظ قرآن ہو اللہ اسے بھی جنت دیں گے۔ جو حافظ قرآن کا ادب کرے گا، حافظ قرآن کا احترام کرے گا، حافظ قرآن کے ساتھ تعاون کرے گا، اللہ حافظ قرآن کو بھی اس کے حق میں سفارشی بنیں گے۔ یہ بات تو میں نے عرض کی عظمت قرآن کے حوالے سے۔ اب آئیے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 27واں پارہ سورۃ الحجرات سورۃ الزاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات کو انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میری عبادت کریں۔ میرا اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، ہم عبادت کرنے کے لیے اس کائنات میں آئے ہیں۔ عبادت کہتے کسے ہیں؟ یاد رکھنا عبادت 2 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 اوامر، نمبر 2 نواہی۔ نمبر 1 ہم نے کرنا کیا ہے، نمبر 2 ہم نے بچنا کن چیزوں سے ہے۔ اللہ فرما دے کرو، کرنے کا نام عبادت ہے، اللہ فرمائے نہ کرو، چھوڑنے کا نام عبادت ہے۔ عبادت 2 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 کرنا، نمبر 2 چھوڑنا، نمبر 1 اوامر، نمبر 2 نواہی۔ ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت نام ہے حکم خدا کا، عبادت نام ہے نہی خدا کا۔ اللہ حکم دے تب بھی کرنا ہے، اللہ منع کرے اس سے بچنا ہے۔ اللہ کی بات ہم کیسے مانیں، اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ میں نے دنیا میں دیکھا کسی بندے کی بات ماننے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ کبھی کسی کی بات مانی جاتی ہے اس کی بات کو سن کر، کبھی کسی کی بات مانی جاتی ہے اس بندے کو دیکھ کر۔ میں نے بیان شروع کیا، بیان کے دوران مجھے پانی چاہیے، میں نے سامنے بیٹھے ہوئے بندے سے کہا مجھے پانی دے دو، انہوں نے دے دیا۔ کیوں دیا؟ میری بات کو سنا ہے، میں بات نہیں کرتا، یوں اشارہ کرتا ہوں، یہ اٹھ کر مجھے پانی دیتے ہیں بھی کیوں دیا؟ میرے اشارے کو دیکھا ہے۔ دنیا میں کسی کی بات مانی جاتی ہے یا عامر کو دیکھ کر یا عامر کو سن کر، اگر سامنے والا بندہ ایسا ہو جو آنکھوں سے بہرا، آنکھوں سے نبینا، کانوں سے بہرا ہو، دیکھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، میں کہتا ہوں پانی دو، پانی کیسے دے گا؟ میں اشارہ کرتا ہوں، پانی کیسے دے گا؟ میں ڈانٹنا شروع کر دوں، آپ کہیں گے مولانا آپ ڈانٹتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا میں نے پانی مانگا، یہ دیتا کیوں نہیں؟ آپ کہیں گے یہ سنتا جو نہیں ہے، جب سنتا نہیں آپ کی بات کیسے مانے؟ میں نے اشارہ کیا، یہ پانی دیتا کیوں نہیں؟ آپ کہیں گے اس نے آپ کو دیکھا نہیں، جب دیکھا نہیں ہے بات کیسے مانے؟ معلوم ہوا کسی کی بات مانی جاتی ہے یا اسے دیکھ کر بات مانی جاتی ہے یا اسے سن کر۔ اگر بندہ ایسا ہو اسے دیکھ بھی نہ سکے، سن بھی نہ سکے، بات مانی نہیں جا سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں اس لیے تمہیں بھیجا تاکہ تم میری بات مانو۔ اللہ بات کیسے مانے؟ ہم تو آپ کو دیکھ نہیں سکتے، ہم تو آپ کو سن نہیں سکتے، جب دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، اب عبادت کیسے کریں؟ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو۔ اللہ کیسے پڑھیں؟ نہ تجھے دیکھ سکتے ہیں نہ تجھے سن سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دو، اللہ کیسے دے؟ نہ تجھے دیکھ سکتے ہیں نہ تجھے سن سکتے ہیں۔ اللہ کے فرماتے ہیں حج کرو، کیسے کریں؟ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ روزہ رکھو،
کیسے رکھیں؟ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جواب دیا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، مجھے سن نہیں سکتے، پھر میں بتاتا ہوں تم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، میں بتاتا ہوں روزہ کیسے رکھنا ہے، میں بتاتا ہوں حج کیسے کرنا ہے، اللہ کیسے کریں۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کو دیکھ لو، میرے نبی کی زندگی کو دیکھ لو، جیسے نبی نے نماز پڑھی تم پڑھتے جاؤ، نبی نے روزہ رکھا تم رکھتے جاؤ۔ یگامر کے دوستو میری بات توجہ سے سننا، ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کائنات کا ہر بندہ اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکتا، کائنات کا ہر بندہ اللہ کو سن بھی نہیں سکتا، لیکن جس پیغمبر کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا، ہمارے پیغمبر نے اللہ کو دیکھا بھی ہے، اللہ کو سنا بھی ہے، ہمارے پیغمبر نے اللہ کو دیکھا بھی ہے، اللہ کو سنا بھی ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اٹھائیے الخصائص الکبریٰ میں حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ نے حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت انس بن مالک اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ان محمدً قد رأى ربہ، اللہ کے نبی نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رأیت النور العظم، اللہ نے مجھے نور اعظم دکھایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رأیت ربی عز و جل، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا اس پیغمبر نے اللہ کو دیکھا بھی ہے، اللہ کو سنا بھی ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب جو آپ نے حدیث بیان کی ہے یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کس آیت کے خلاف؟ کہتے قرآن میں ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ تمام آنکھوں کا ادراک کرتے ہیں۔ حدیث کہتی ہے نبی نے دیکھا ہے، قرآن کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کہا یاد رکھنا حدیث پیغمبر ہو قرآن کے خلاف ہو میں نہیں مانتا۔ ہاں یوں ہوتا ہے حدیث پیغمبر قرآن کے خلاف ہوتی تو نہیں ہے مگر نظر آتی ہے، ہوتی نہیں ہے نظر آتی ہے۔ جب حدیث پیغمبر قرآن کے خلاف نہ ہو مگر نظر آئے پھر اہل نظر سے اپنی نظر کا علاج کرا لو، تمہیں قرآن کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی۔ دیوبند والے وہ ہیں جن کے پاس درسگاہ کا علم بھی ہے، جن کے پاس خانقاہ کی نظر بھی ہے۔ اللہ نے علم بھی ہمیں دیا، اللہ نے نظر بھی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ توجہ رکھیں، خدا نے علم بھی ہمیں دیا، اللہ نے نظر بھی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جی یہ آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی، میں نے کہا دیوبند والے یہ جوڑ والے ہیں، توڑ والے نہیں ہیں۔ ہم تجھے بد دعا نہیں دیتے، تیرے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ تجھے ہدایت دے، ہدایت دینے کے بعد اللہ تجھے جنت دے، جنت میں جانے کے بعد تو اللہ کو دیکھے گا۔ کہتے جی دیکھوں گا۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا اے ایمان والو جیسے تم 14ویں کے چاند کو زمین پہ کھڑے ہو کر دیکھتے ہو، قیامت کے دن بھی اللہ تمہیں اپنا دیدار کریں گے۔ میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں اس حدیث کو میں نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتے؟ آپ نے کہا حدیث قرآن کے خلاف ہے، حدیث کہتی ہے جنتی خدا کو دیکھیں گے، قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، دنیا کی کوئی آنکھ بھی اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے۔ کہتے نانا آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے دنیا میں رہ کر کوئی بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، ہم دنیا میں رہ کر نہیں جنت میں جا کر دیکھیں گے۔ میں نے کہا دیوبند والوں نے کب کہا مصطفیٰ نے زمین پہ دیکھا؟ ہم بھی کہتے ہیں مصطفیٰ نے عرش پر جا کر دیکھا۔ اگر تو جنت میں دیکھے قرآن کے خلاف نہیں ہے، مصطفیٰ عرش پہ جا کر دیکھے یہ بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے، حدیث پیغمبر ہو۔ اچھا جی آپ تو پھنس گئے۔ میں نے کہا جی کیسے پھنسے؟ کیسے پھنسے؟ آپ تو کہتے تھے اللہ ہر جگہ پہ ہے۔ اگر اللہ ہر جگہ پہ ہے تو اللہ نے اپنے نبی سے بات کرنے کے لیے اپنے نبی کو عرش پہ کیوں بلایا؟ عرش پہ بلانا اس بات کی دلیل ہے اللہ صرف عرش پہ ہے، اللہ ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کل کوئی دوسرا اٹھے گا وہ کہے گا اللہ کوہ طور پہ ہے۔ پوچھو جی کیوں؟ اللہ نے جب حضرت موسیٰ سے بات کرنی ہوتی کوہ طور پہ بلاتے تھے۔ اگر خدا کوہ طور پہ نہیں ہے
حضرت موسیٰ کس سے بات کرتے ہیں؟ پشاور کا دوست اٹھے گا، وہ کہے گا اللہ تعلیم القرآن کی مسجد میں ہے۔ پوچھو جی کیوں؟ ہم جب اللہ سے بات کرنا چاہیں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنی ہو تو مسجد میں آتے ہیں، اگر خدا مسجد میں نہیں ہے پھر بات کس سے کریں گے؟ آپ کہتے ہیں خدا عرش پر ہے، دوسرا کہتا ہے خدا طور سینا پہ ہے، تیسرا کہتا ہے خدا مسجد میں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، ذات کے اعتبار سے بھی اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، علم کے اعتبار سے بھی ہم معیت ذاتیہ بھی مانتے ہیں، معیت علمیہ بھی مانتے ہیں۔ جہاں خدا کی ذات ہے وہاں اللہ کا علم ہے، جہاں اللہ کا علم ہے وہاں اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ ہر جگہ پہ، اللہ کے نبی کو عرش پہ کیوں بلایا؟ میں نے کہا بات توجہ سے سمجھنا، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن کس بندے سے بات کہاں کرنی ہے؟ اللہ بندہ دیکھتے ہیں، بندے کی حیثیت دیکھتے ہیں، پھر جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر بندہ مجھ جیسا اور آپ جیسا ہو، انتخاب تعلیم القرآن کی مسجد کا ہے۔ اگر بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہو، انتخاب طور سینا کا ہے۔ اگر بندہ محمد حبیب جیسا ہو، انتخاب عرش معلیٰ کا ہے۔ اللہ ہر جگہ پہ ہے، کس بندے سے بات کہاں کرنی ہے؟ اللہ بندے کی حیثیت دیکھتے ہیں، اللہ بندے کا سٹیٹس دیکھتے ہیں۔ یہ بندہ توجہ رکھیں، یوں نہ کریں، میری بات پہ توجہ کریں۔ اللہ ہر جگہ پہ موجود، کس بندے سے بات کہاں کرنی ہے؟ اللہ بندے کی حیثیت دیکھتے ہیں۔ اگر بندہ مجھ جیسا ہو، انتخاب مسجد کا۔ اگر بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہو، انتخاب طور سینا کا۔ اگر بندہ محمد حبیب جیسا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، انتخاب عرش معلیٰ کا۔ کہتے ہیں جی مولانا آپ نے جو کہا نبی نے دیکھا ہے، میں نے کہا میں نے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا دیکھا ہے، انس بن مالک نے فرمایا دیکھا ہے۔ مولانا یہ حدیث تو دوسری حدیث کے خلاف ہے۔ میں نے کہا حدیث کون سی؟ کہتے صحیح مسلم میں ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں جو بندہ یہ کہے حضرت محمد نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ امی عائشہ تو فرماتی ہیں نہیں دیکھا، آپ کہتے ہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے لیے اتنا جلدی یو ٹرن نہ لیا کرو، ہم نے کہا مصافحہ دو ہاتھ سے ابن مسعود نے کیا، تم نے کہا ہم نے کلمہ ابن مسعود کا تو نہیں پڑھا، کلمہ نبی کا پڑھا۔ میں نے کہا تراویح 20 رکعت ہے، فیصلہ حضرت عمر کا، میں نے کلمہ عمر کا تو نہیں پڑھا، کلمہ نبی کا پڑھا ہے۔ آج تک تو کہتا تھا صحابہ کی بات نہیں ماننی، آج نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے، امی فرماتی ہیں نہیں دیکھا، بات کس کی ماننی چاہیے؟ آج تو نے نبی کو چھوڑ کر کلمہ عائشہ صدیقہ کا پڑھا، کہتے جی پھر مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا بات پہ توجہ رکھنا، امی عائشہ کی دلیل پہ اگر تو غور کرتا، عربی گرامر کو، عربی لغت کو سمجھ جاتا، کسی علم والے سے عربی کا معنی سمجھ جاتا، کبھی تو حدیث کا انکار نہ کرتا، آیت کو چھوڑتا نہ۔ امی عائشہ فرماتی ہیں پیغمبر نے نہیں دیکھا، کیوں؟ امی عائشہ فرماتی ہیں قرآن میں ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ امی عائشہ نے بات ادراک کی ہے۔ عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ رویت ہے، ایک لفظ ادراک ہے۔ میں نہیں کہتا، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، امام قرطبی تفسیر الجامع لأحکام القرآن میں فرماتے ہیں ایک لفظ ادراک ہے لا تدرکہ، ایک لفظ رؤیت ہے رأیت ربی، اللہ کے نبی نے بات رؤیت کی ہے، امی عائشہ صدیقہ نے بات ادراک کی ہے۔ نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا، لفظ رؤیت ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں نہیں دیکھا، بات ادراک کی ہے۔ نبی نے اس بات کیا رؤیت کا، امی نے نفی کی ہے ادراک کی۔ آپ کہیں گے رؤیت اور ادراک ہوتا کیا ہے؟ آئیے میں مثال دے کے بات کو سمجھاتا ہوں۔ میں وہاں سے چلا، سرگودا سے پشاور آیا، بیان کر کے چلا گیا، دو طالب علم کھڑے ہو گئے، ایک نے کہا آج مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کے شاگرد مولانا محمد عاطف پشاور میں آئے تھے، دوسرا کہتے ہیں نہیں ہے، جھگڑ رہے ہیں۔ قاری صاحب نے دیکھ لیا، دونوں کو بلایا، بھی کیا ہوا؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اے ہیں۔ بیٹا آپ کہتے ہیں کہ اے ہیں، آپ کی دلیل کیا ہے؟ استاد جی آپ کے علم میں نہیں ہے، تعلیم القرآن میں اے ہیں، یہ پشاور میں ہے۔
تعلیم القرآن میں آئے ہیں، یہ پشاور میں ہے، اگر نہیں آئے تھے تو بیان کیسا؟ ہم نے سنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں آئے، آپ کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں استاد جی وہ پشاور یہاں تو آئے ہیں، انہوں نے تعلیم القرآن کے ایک ایک چیز کو نہیں دیکھا، کھڑکیوں کو نہیں دیکھا، یہ جو بازار ہے اس کی تمام دکانوں کو نہیں دیکھا، پشاور میں فلاں فلاں جگہ پہ نہیں گئے۔ استاد کہتے ہیں بیٹا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو، جو کہتے ہیں دیکھا ہے وہ کہتے اجمالاً کچھ دیکھا ہے، جو کہتے ہیں نہیں دیکھا وہ کہتے تفصیلاً ایک ایک چیز کو نہیں دیکھا۔ اگر کچھ دیکھیں اسے رویت کہتے ہیں، تفصیلاً دیکھیں اسے ادراک کہتے ہیں۔ ایک ایک چیز کا احاطہ کیا جائے یہ ادراک ہے، کچھ کچھ دیکھا جائے یہ رؤیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رأیت ربی عز و جل، اگر نبی فرماتے ادرکت میں نے خدا کا ادراک کیا ہے، قرآن کے خلاف ہوتا۔ نبی نے بات رؤیت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا اجمالاً، امی عائشہ فرماتی ہیں نہیں دیکھا تفصیلاً۔ اللہ کے نبی نے جس کو ثابت کیا قرآن اس کی نفی نہیں کرتا، قرآن نے جس کی نفی کی ہے دیوبند والے اس کو ثابت نہیں کرتے۔ نبی بھی ٹھیک ہیں، عائشہ بھی ٹھیک ہیں، نبی نے دیکھا ہے اجمالاً، امی عائشہ فرماتی ہیں نہیں دیکھا تفصیلاً، نبی بھی ٹھیک کہتے ہیں، امی عائشہ بھی ٹھیک کہتی ہیں۔ دیوبند والے لڑاتے نہیں ہیں، دیوبند والے ملاتے ہیں، جو نبی اور صحابی کو لڑائے یہ توڑ والا، جو نبی اور صحابی کو ملائے یہ جوڑ والا۔ دیوبند والے توڑ والے ہیں یا جوڑ والے؟ جو کہے قرآن مانوں گا حدیث نہیں مانتا یہ توڑ والا، قرآن اور حدیث مانتا ہوں فقہ نہیں مانتا یہ توڑ والا، جو کہے قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں فقہ بھی مانتے ہیں یہ جوڑ والا۔ اور ہم نہیں کہتے، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو خدا کی بات مانو، اطیعوا اللہ مصطفیٰ کی بات مانو، اطیعوا الرسول فقہا کی بات مانو، اولی الامر منکم خدا کی بات مانیں گے، قرآن کہتے ہیں مصطفیٰ کی بات مانیں گے، حدیث کہتے ہیں فقہا کی بات مانیں گے، فقہ کہتے ہیں جو قرآن بھی مانے حدیث بھی مانے فقہ بھی مانے امت کو جوڑتا ہے، جو قرآن مانے حدیث نہ مانے، قرآن اور حدیث نہ مانے فقہ نہ مانے یہ امت کو توڑتا ہے۔ ہم امت کو جوڑنے والے ہیں، امت کو توڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم جوڑ کی بات کرتے ہیں، توڑ کی بات نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا میں نے دنیا میں تمہیں کیوں بھیجا؟ تاکہ میری عبادت کرو۔ اللہ کیسے کرے؟ ہم تو تجھے دیکھ نہیں سکتے، اللہ تیری ذات کو سن نہیں سکتے۔ فرمایا اطیعوا الرسول، میرے پیغمبر کی بات مانو، یہ پیغمبر وہ ہے جس نے مجھے دیکھا بھی ہے، یہ نبی وہ ہے جس نے مجھے سنا بھی ہے۔ پشاور کے دوستو، نبی نماز ایسے پڑھیں گے جیسے اللہ فرمائیں گے۔ نبی نماز کیسے پڑھیں گے؟ جیسے اللہ فرمائیں گے۔ ایک بندہ کہنے لگا مولانا آپ کی نماز نماز حنفی ہے، نماز نبوی کیوں نہیں؟ کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی اللہ کے نبی کا۔ نماز حنفی کیوں ہے، نماز نبوی کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ کی نماز کون سی؟ کہتے جی نبی والی۔ میں نے کہا دلیل کی وجہ سے؟ ایک قافلے والوں کو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز یوں پڑھنا جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ معلوم ہوا ہم نماز یوں پڑھیں گے جیسے نبی نے پڑھی ہے۔ میں نے کہا عربی کے لفظ پھر پڑھیں، کہتے صلو تم نماز پڑھو کما رأیتمونی جیسے تم نے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا میں نے تو نبی کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے تم نے مجھے دیکھا ویسے نماز پڑھو۔ آپ میں سے کسی نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ تو کیا خیال ہے نماز کی چھٹی کر دے بھی؟ ہم نے دیکھا جو نہیں۔ یہ کسے ہے؟ صلو کا حکم مجھے نہیں ہے، ابو بکر کو ہے۔ صلو کا حکم مجھے نہیں ہے، عمر کو ہے۔ صلو کا حکم مجھے نہیں ہے، عثمان و علی کو ہے۔ صلو کا حکم مجھے نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود کو ہے۔ صلو کا حکم مجھے نہیں ہے، انس بن مالک کو ہے۔ نبی نماز یوں پڑھیں گے
جیسے اللہ فرمائیں گے صحابی نماز یوں پڑھے گا جیسے نبی کو دیکھا ہے، صحابی کی نماز نبی والی، نبی کی نماز حکم خدا والی۔ پھر پشاور کے دوستو تم سر جھکا کے چلو، تمہاری مرضی، ہم تو پوری دنیا میں سینہ تان کے چلتے ہیں۔ ہماری نماز نماز حنفی بھی ہے، ہماری نماز نماز نبوی بھی ہے۔ ہم کسی کے تانے پر صحابی کو بھی نہیں چھوڑتے، کسی کے تانے پر اللہ کے نبی کے صحابی کے شاگرد تابی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ تم بہت دور نہ جاؤ، ہم تو کسی کے تانے پہ اپنے پیر کو نہیں چھوڑتے، کسی کے الزام پہ مرشد کو نہیں چھوڑتے۔ ہم صحابہ کو کیسے چھوڑیں گے؟ میں نے کہا معلوم ہوا صلو کما رأیتمونی اصلی، صحابی نماز یوں پڑھے گا جیسے نبی نے پڑھی، نبی نماز یوں پڑھے گا جیسے حکم خدا ہے۔ وجہ یہ ہے صحابی نبی کو دیکھتا ہے، نبی خدا کو دیکھتا ہے۔ صحابی کی نماز نبی والی، نبی کی نماز حکم خدا والی۔ پھر میں کتنا خوش قسمت ہوں، اللہ نے جو مجھے امام دیا، جس کی وجہ سے میں خود کو حنفی کہتا ہوں، جس کی وجہ سے اپنی نماز کو نماز حنفی کہتا ہوں۔ یہ کتنا خوش قسمت ہے۔ صحابہ کرام دنیا سے چلے گئے، دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے 4 مجتہد پیدا کیے جنہوں نے دین کو لکھا اور لکھ کر امت کے حوالے کیا، جن کی بات ماننے والوں کو بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سواد اعظم کہتے ہیں، جن کی بات ماننے والوں کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ یہ 4 امام کون سے؟ توجہ رکھنا۔ نمبر 1 امام ابو حنیفہ، نمبر 2 امام مالک، نمبر 3 امام شافعی، نمبر 3 امام احمد بن حنبل۔ ان 4 فقہا نے دین کو لکھا، امت کے حوالے کیا۔ بڑے بڑے جو آپ سنتے رہتے ہیں، میں اس سے پہلے کی بات نہیں کرتا، بعد کی بھی بات نہیں کرتا۔ 6 محدث ایسے ہیں جنہوں نے حدیث کو جمع کیا، امت کے حوالے کیا۔ بخاری سے لے کر ابن ماجہ، جن کی کتب کو صحاح ستہ کہا جاتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے موطا مالک بھی ہے، اس سے پہلے موطا محمد بھی ہے، اس سے پہلے کتاب الآثار بھی ہے، اس سے پہلے مسند ابی حنیفہ بھی ہے۔ میں مشہور کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں فقہا کتنے جن کی تقلید کی جاتی ہے؟ کتنے؟ امام کتنے جن کی کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے؟ 6۔ انہوں نے حدیث لکھی، انہوں نے فقہ لکھی، انہوں نے نماز کے مسائل لکھے، نماز پڑھنے کا طریقہ لکھا۔ اللہ کے نبی دنیا سے گئے ہیں، نبی کے بعد صحابہ چلے ہیں۔ راجح قول کے مطابق آخری صحابی جن کی وفات ہوئی ہے 110 ہجری میں، یہ 810 ہجری، صحابہ کا زمانہ ختم ہو رہا ہے۔ اب آئیے ذرا ائمہ کو دیکھیں، وہ کون سا امام ہے جس نے صحابہ کو دیکھا ہے؟ کون سا امام ہے جس نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے؟ اگر ان کے حالات کو دیکھا جائے، ائمہ اربع 4 اماموں میں سے امام ابو حنیفہ، ان کی ولادت سن 80 ہجری میں ہے، صحابہ کا زمانہ ہے۔ ان کی وفات 150 ہجری میں ہے، جب آخری صحابی دنیا سے گئے۔ امام ابو حنیفہ کی عمر 30 سال تھی۔ کتنا عرصہ صحابہ کا پایا؟ 30 سال تک میرے امام نے صحابہ کا زمانہ پایا اور اغیار نے بھی تسلیم کیا۔ امام صاحب نے 70 صحابہ کا زمانہ پایا۔ امام صاحب نے 7 صحابہ سے روایت لی ہے، صحابہ کے شاگرد بنے ہیں۔ باقی جتنے بھی ہیں، امام مالک کی ولادت 93 میں ہے، لیکن انہوں نے کسی صحابی کو دیکھا یا نہیں، کوئی قول نہیں ملتا۔ باقی امام شافعی 150 میں پیدا ہوئے، صحابہ کی وفات کے 40 سال بعد۔ امام احمد بن حنبل 164 میں پیدا ہوئے، صحابہ کی وفات کے 54 سال بعد۔ امام بخاری 194 میں پیدا ہوئے، صحابہ کرام کی وفات کے کافی عرصے بعد۔ باقی تو ویسے بعد کے ہیں۔ جب میں نے 6 اماموں کو دیکھا، ان میں سے ایک نے بھی صحابہ کا زمانہ نہیں پایا، کسی ایک نے بھی صحابہ کو نہیں دیکھا، کسی ایک نے بھی صحابہ کی شاگردی اختیار نہیں کی۔ میں نے ائمہ اربع کو دیکھا، تذکرۃ الحفاظ میں
امام ذہبی نے لکھا، تہذیب و تہذیب میں ابن حجر اسقلانی نے لکھا، شذرات الذہب میں ابن عماد حنبلی نے لکھا، رآ انس بن مالک، ابو حنیفہ وہ ہے جس نے صحابی رسول انس بن مالک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور امام موفق مکی نے مناقب موفق میں امام ابو حنیفہ کا قول نقل کیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں رأیت انس بن مالک قائما، رأیت انس بن مالک فی المسجد قائما یصلی، میں نے آنکھوں سے دیکھا انس بن مالک مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں اب بات کہنے لگا ہوں، اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، اللہ کیسے پڑھیں؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ فرمایا جیسے نبی نے پڑھی ویسے تم پڑھو، ہم نے تو نبی کو نہیں دیکھا، نبی کو جس نے دیکھا اسے صحابی کہتے ہیں۔ نبی کی نماز وہ جو حکم خدا ہوگا، صحابی کی نماز وہ جو طریقہ مصطفیٰ ہوگا۔ صحابی نماز کیسے پڑھے گا؟ امام مالک نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا، امام شافعی نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا، امام احمد نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا۔ مجتہدین جو بعد میں آئے ہیں صرف ایک نام ہے جس نے انس بن مالک کو نماز پڑھتے دیکھا، جسے دنیا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کہتی ہے۔ اب میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر میری نماز یہ ہے ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، کوئی سینے پہ باندھے اس کا مسئلہ ہے، ہم کچھ نہیں کہتے۔ میں اپنی عوام کو اپنا مسئلہ بتانے لگا ہوں، وہ جانے اس کا کام جانے۔ ہم ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ ناف کے نیچے۔ کیوں؟ ہمارے امام کا فتویٰ، امام صاحب سے پوچھو ابو حنیفہ ناف کے نیچے ہاتھ کیوں ہے؟ فرمایا میں نے انس کو دیکھا۔ انس سے پوچھو ناف کے نیچے کیوں ہے؟ فرمایا میں نے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی ناف کے نیچے ہاتھ کیوں ہے؟ فرمایا حکم خدا ہے، ہم امام کے پیچھے آمین اونچی نہیں کہتے۔ کیوں؟ فتویٰ ابو حنیفہ کا آپ نے کیسے دیا؟ میں نے کہا میں نے انس بن مالک کو نماز پڑھتے دیکھا۔ انس آپ نے کیوں کہا؟ کہا میں نے نبی کو دیکھا۔ حضور آپ نے کیوں فرمایا؟ کہا حکم خدا ہے، ہم نماز میں شروع میں رفع دین کرتے ہیں پھر نہیں کرتے۔ کیوں؟ فتویٰ ابو حنیفہ کا امام صاحب کیوں؟ فرمایا میں نے انس کو دیکھا۔ انس کیوں؟ فرمایا میں نے نبی کو دیکھا۔ پیغمبر کیوں؟ فرمایا حکم خدا ہے۔ میری نماز ابو حنیفہ والی، ابو حنیفہ کی نماز انس بن مالک والی، انس کی نماز پیغمبر والی، پیغمبر کی نماز حکم خدا والی ہے۔ ہم کسی کے تانے پہ اتنا جلدی پھسلتے نہیں ہیں، کسی کے الزام پہ اتنا پھسلتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ عبادت کرو، کیسے کریں؟ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ فرمایا نبی کو دیکھو، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ فرمایا صحابہ بھی دنیا سے گئے ہیں، مجتہدین جنہوں نے دین لکھ کر ہمیں دیا، ان میں سے صرف ایک نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا بھی ہے، صحابہ کا زمانہ بھی پایا ہے، صحابہ کے شاگرد بھی ہیں۔ میری نماز نماز حنفی بھی ہے، میری نماز نماز نبوی بھی ہے۔ تو ہم کسی کے کہنے پہ، میں نے گزارش کی ہم کسی پہ تان نہیں کرتے، وہ جانے اس کا کام جانے اس کا مسئلہ کہ ہمارے تو پیر و مرشد ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ اپنی عوام کو اپنا مسئلہ سمجھیں، اپنی عوام کو اپنا مسئلہ سمجھیں۔ ہم نے فضول امام صاحب کی بات نہیں مانی، ہم پاگل نہیں ہیں، ہم کم عقل نہیں ہیں کہ نبی کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کی بات مانیں۔ یہ الگ موضوع ہے کہ ابو حنیفہ کو چھوڑ کر نبی کی بات مانتے ہیں، یہ نبی کو چھوڑ کر ہم امام صاحب کی بات مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہیں کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ عبادت کیسے کریں گے؟ لکھ کر دیں گے فقہا۔ لکھ کر کون دیں گے؟ فقہا۔ اور فقہا نے کس کو دیکھا؟ صحابہ کے زمانے کو، تابعین کے زمانے کو۔ ان کی عبادت صحابہ والی، صحابہ کی عبادت نبی والی، نبی کی عبادت حکم خدا والی۔ دیوبند والے جوڑ والے ہیں، حکم خدا بھی مانتے ہیں، طریقہ مصطفیٰ بھی مانتے ہیں، صحابہ کرام کی سنت کو بھی مانتے ہیں، امام صاحب کی فقاہت کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جوڑ کر امت کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ توڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔